السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو بیان لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا عنوان ہے فرعون کے جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اس سے پہلے جمعے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی چند آیات کا ترجمہ اور فضائل کے سلسلے میں یہ عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی جوانی اور شباب، مصر سے نکل کر مدین پہنچنا، شعیب علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ جانا، سیدہ ہاجرہ سے آپ کی شادی کا ہو جانا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی گھر والی کو لے کر چلے ہیں تو راستے میں طوفان آیا، بارش آئی، ہوا آئی، اور ادھر درد ذی پیدا ہوا بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو۔ یہ سب قدرت نے اپنی طرف سے کیا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی لگتی ہے، تو ایک جگہ روشنی نظر آئی تھی، فرمایا کہ میں جاتا ہوں، آگ لاؤں گا یا کوئی راستہ بتانے والا ملے گا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، یہاں آگ واگ نہیں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ فخلانا علیک، جوتا اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ پاک وادی میں موجود ہیں۔ خدا کی دین کی بات ہے، آگ لینے جائے پیغمبری مل جائے۔ تاج نبوت اڑا دیا پروردگار عالم نے، اور ایک ڈیوٹی ذمہ لگا دی۔ تاج نبوت کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اب تخت شہنشاہی پہ بیٹھ جاؤ، کچھ وزراء وزیر مقرر کر لو، اب تم لوگوں سے اچھا کھایا پیا کرو، لوگوں سے اچھا پہنا کرو، تمہاری زندگی لوگوں سے ممتاز ہو، یہ بات نہیں۔ تاج نبوت اڑانے کا یہ مطلب اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اب میرے نام پر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے لیے جوں کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی۔ آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمانے لگے، او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تاج نبوت اڑانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ اب تخت شہنشاہی تمہیں ملے گا، اب دولت کی تم مالک بن جاؤ گے، اب رقبے کے مالک بن جاؤ گے، اب لوگوں کے حکمران بن جاؤ گے، بلکہ نہیں، تاج نبوت صرف اس لیے اڑایا جاتا ہے، اب تو تمہارا پکا یہی کام ہوگا، زبان تیری ہوگی، نام میرا ہوگا، پتھر لوگوں کے ہوں گے، مار کھاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آگ لینے کے لیے، آواز آتی ہے انی انا اللہ لا الہ
इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री। ओ मूसा ए कलीमुल्लाह, मेरी इबादत करना, मेरी इबादत का लोगों को हुक्म देना, उसी पे जमे रहना। व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, अब मैंने तेरा इंतखाब कर लिया है, मैंने तुझे छांट लिया है, मेरी तरफ से जो वही आए उसको लोगों तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना काम शुरू कर दिया। हाथ में लकड़ी लिए फिरते हैं, हाथ में आसा रखते हैं। रब्बुल आलमीन ने पूछ लिया, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ओ मेरे मूसा ये तेरे हाथ में क्या चीज है? अवादाई अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। इलाही, मैं तो इस लकड़ी से कभी पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों के लिए। हर नबी ने बकरी चराई, हर नबी ने बकरियां चराई। इसके बारे में भी हदीस पाक में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, हर पैगंबर से अल्लाह ने बकरियां क्यों चरवाई? इसलिए कमजोर मखलूक है, शरारती बहुत ज्यादा है। अगर डंडा मार दो तो बकरी गई, बहुत सताती है बकरी, कभी इधर भाग गई कभी उधर भाग गई। अगर गुस्सा निकालो तो बकरी गई। तो देखा होगा बकरी चराने वालों को, एक तो लंबा डंडा रखता है पत्ते झाड़ने के लिए, और एक बारीक सी कमची रखता है और सी करके बकरियों को चलाता है। तो बकरियां चराने वाले को सब्र आ जाता है, गुस्सा नहीं रहता। इसलिए हर नबी से अल्लाह पाक ने बकरियां चरवाई। आज तो माशाअल्लाह मुसलमान गोश्त खाने में तो कहते हैं बकरी का गोश्त बड़ा अच्छा है, मगर पालने में नहीं। उलमाए हकीमों ने लिखा है कि बकरी के दूध में जितनी शिफा है इतनी किसी जानवर के दूध में शिफा नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जाओ उस फिरौन के पास, मेरा नाम उसे जाकर बताओ जो खुदा बना बैठा है, जो मेरे मुकाबले में खुदा बन गया है। और मैंने उसको इतनी ढील दे रखी है, 400 साल गुजर गए कभी सर में दर्द नहीं हुआ। 400 साल गुजर गए, इतनी लंबी उम्रें थी। आजकल तो थोड़ी सी उम्र में गुनाहों की ज्यादा गठड़ी बन जाती है। शुक्र है ज्यादा उम्र नहीं है। अगर हमारी उम्रें 400 साल हों, कौन सी नेकी करेंगे, कौन सी इबादत करेंगे, और गुनाहों की गठड़ी वजनी बनेगी। इस वक्त भी जो ज्यादा उम्र पाता है वो नेकियां कम कर पाता है। रात दिन बर्बाद हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मेरे परवरदिगार, मैं तेरा नाम लेकर उसके पास जाऊंगा, फिरऔन को तबलीग करने जाऊंगा। मेरी जुबान में तासीर पैदा कर दे, मेरी जुबान में असर पैदा कर दे। खुदा की कसम, नबी अपने आप को कितना मजबूर समझता है। जुबान की तासीर भी अल्लाह से मांग रहा है और फरमाया, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरी जुबान को आसान कर दे। यफ़क़हू क़ौली, उसे भी हिदायत की तौफीक दे ताकि वो मेरी बात को समझ सके। कभी हमने भी दुआ मांगी, इलाही वो जुबान दे जिससे मुझे मांगना आ जाए, जिस जुबान में तासीर हो, तेरे नाम लेने की तौफीक हो। हम तो अगर दुआ मांगेंगे औलाद की, कारोबार की, दौलत की, बीमार हो जाए तो तंदुरुस्ती की, और ये कभी दुआ नहीं मांगने के इलाही
اس آنکھ کو مرتے دم تک قائم رکھیو، محتاج نہ بنائیو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میری آنکھ بگڑے گی تھوڑے، ان کانوں کو سلامت رکھنا، ان ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھنا، اس زبان کو سلامت رکھنا، کبھی دعا نہیں مانگتا۔ فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے پروردگار میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا حمایتی بنا دے، سبحان اللہ، میرا وزیر بنا دے، ہم دونوں جا کر اس کو تبلیغ کریں گے، فرعون کو سمجھائیں گے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ الہی میری زبان کو اپنی یاد کی کثرت کی توفیق عطا فرما، میری زبان عادی بن جائے تیری یاد کی، رات کو تجھے یاد کروں، دن کو تجھے یاد کروں، صبح و شام تجھے یاد کروں، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، یاد تیری ہو، یوں ہی مر جاؤں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں گئے تو حکم ملا، دیکھو قربان جاؤں مالک کائنات کی بے نیازی پہ تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ خطبہ حضرات کو قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے تبلیغ کرنے کا معیار۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اس قسم کے الفاظ بولنے شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قریب آنے کے بجائے پرے کو بھاگتے ہیں۔ تم نے کئی خطیبوں اور کئی مقررین کو دیکھا ہوگا، او بے ایمانہ، او بے ایمانہ، یہ کوئی تقریر ہے؟ کسی کو مشرک کہہ کر کے پکارنا بالکل غلط ہے، قرآن کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اوادائی فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، او میرے موسیٰ بڑی نرمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، اکڑ سے بات نہیں کرنا۔ اگرچہ حق تمہارے ساتھ ہے، میرا نام تمہارے پاس ہے، میری توحید تمہارے پاس ہے، میرا ذکر تمہارے پاس ہے، لیکن خبردار موسیٰ اکڑ سے بات نہیں کرنی۔ اور کہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب تو تم سننے والوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، جب تک کوئی تقریر کرنے والا کسی مخالف کو دو چار گالیاں نہ دے تمہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یوں کہتے ہیں مسئلہ کھلا ہی نہیں۔ خداوند عالم تبلیغ کرا رہے ہیں فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا ہے، جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور زبان ہے کلیم اللہ کی اور احکام ہے خدا کے، پھر بھی خدا تبلیغ کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، میرے موسیٰ بڑی حلیمی سے بات کرنا، بڑے اخلاق سے بات کرنا، بڑے طریقے سے بات کرنا، شاید وہ راہ راست پہ آ جائے۔ قربان جاؤں تیری حلیمی کے میرے پروردگار، جو خدا بنا بیٹھا ہو تو اس کو بھی چاہتا ہے کہ میرے دروازے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرعون کو جاتی سمجھایا، تبلیغ کی، اللہ پاک کی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ وہ ایک ہے، وہ حی قیوم ہے، 1 کروڑ روپے ادا کرنے کی بعد ایک سانس کوئی مول خرید نہیں سکتا۔ ساری
تمہاری حکومت دینے کے بعد اگر کوئی اپیل کرے الہی او اسرائیل یہ میرا تخت شہنشاہی لے لے، مجھے ایک سانس فالتو دے دے، زیادہ لینے دے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ بے شک کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، پوری تخت و تاج حکومت کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا۔ جس رب نے یہ نظام بنایا ہوا ہے وہی پروردگار کہتا ہے چلو فرعون کو جا کر ہدایت کرو، بے شک وہ گناہگار ہے، اگر آج بھی میرے دروازے پہ جھک جائے تو میں معاف کر دوں۔ سمجھتے ہوں ساری عمر حرام کھاتے جس کی گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے۔ کمال ہے انسان کی بھی، ساری عمر زنا کیا، ساری عمر حرام کھایا، ساری عمر بدماشی کی، ساری عمر جوا کھیلا، شراب پی، اور دوسروں سے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا آخر چلو میں گناہگار صحیح پر ان سے تو اچھا ہوں میں اوروں سے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ کے بڑھنے کا سبب ہے، توبہ توفیق نہ ہونے کی علامت ہے۔ جہاں زنا کرنا گناہ ہے، جہاں شراب پینا گناہ ہے، جہاں جوا کھیلنا گناہ ہے، جہاں حرام کھانا گناہ ہے، وہاں پر آدمی کو اپنے آپ کو اوروں سے اچھا جاننا یہ بھی نہیں اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دل میں یہ خیال لانا کہ یہ سارے کافر پھرتے ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، قطعاً غلط۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر کے تبلیغ کی، فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہو سکتا، رب العالمین وہ ذات ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو لوگوں کی بیماری اور تندرستیوں کا مالک ہے، جو لوگوں کے خوراک اور ایک ایک دانے اور ایک ایک گھونٹ پانی پہ قادر ہے، رب وہ ہے، تو نہیں ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اچھا تو صحیح خدا کا نمائندہ ہے، مقابلہ کر میری ساتھ، مقابلہ کر میری ساتھ۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی، رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القھا یا موسیٰ، قال القھا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ یہ جو ہاتھ میں عصا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو عصا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی، اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے۔
فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے، سب کو کھا گیا. وہ انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے، وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے، بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا، اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے، پکڑ اسے، ہاتھ میں پکڑ اس کو. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا، اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ، سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ، تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے، آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آدائی اے میرے موسیٰ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے اب ڈرنا، پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا، تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے، اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آدائی سنعیدها سیرتها الاولی، گھبرانا، میں اس کو پہلی صورت میں لے آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. میں اس کو اپنی صورت میں لے کر آؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا، لکڑی سے سانپ میں نے بنایا، سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا، صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے، ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھے آپ، فن والا فن کو سمجھتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا، لکڑی تھی، لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی، تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں، نبی سے ہے، خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا، انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے، انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے، اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا، کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے. اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے، جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا، جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی، اللہ کی توحید دیکھی، تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا، اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ.
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. سبحان اللہ. کہنے لگے او پاگل, او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے جو چاہے سو کر, ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے جو چاہے کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرے. سبحان اللہ. سارا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی سواری پہ سوار ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا. آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے. میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے. زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں. سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں. ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو. خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. بے شک. تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہے؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر خود کا دبدہ پیا ہوئے. اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا. چلو درویش کی قبر ہے، قلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے تو قبر نا. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو. جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا. تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو. اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں. 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا ان لا يسمعوا دعاءکم. یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے. تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل ہو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو. یہ پڑھ کر دعا مانگو، الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں. یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے. تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے. یا اس کے بعد باپ کا درجہ، کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا.
भर में एक दफा जाएगा, वो भी मसूर की दाल लेकर। भावे सर्दियों भावे गर्मियों, मसूर की दाल, मोरी की दाल नाल लेके खजाएगा। खजूर के पत्ते, जामन के पत्ते, मोरी की दाल, चावलों का टोटा, ये लेके 10 मुहर्रम को जाके कब्र पे फेंक के आएगा। लो, माँ का भी हक अदा हो गया, बाप का भी हक अदा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब, बहुत खूबसूरत आसान अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ बयान फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कारी हनीफ मुल्तानी साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, फ़िरौन के जादूगर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फ़िरौन को पता चल गया था कि जो खुदाई दावा कर रहा था कि एक लड़का पैदा होगा, मूसा अलैहिस्सलाम उसका नाम होगा, और वही मेरी सल्तनत और मेरे तख्त व ताज को तबाह करेगा। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया अपने वज़ीरों से, मुशीरों से, अपने ख़ास बंदों को कि अगर किसी भी गांव में लड़का पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए, और उसके साथियों ने ऐसा ही किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी उसको अल्लाह ताला ने इस मसले से आगाह किया कि फ़िरौन जो है वो लड़कों को कत्ल कर रहा है और लिहाजा तुम कोई बंदोबस्त करो अपने बच्चे के लिए। तो उसकी माँ ने एक दिरखान के पास गई और कहा कि मुझे एक बक्सा तैयार करवाना है इतने साइज़ का। उसने पूछा कि क्या करना है, तो उस मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने नहीं बताया और कहा कि मुझे ज़रूरत है। फिर उसने नहीं बनाया, और फिर जब 2-3 दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा गई तो उस दिरखान ने पूछा तो उन्होंने मजबूरन बता दिया कि मैंने इसमें बच्चा डालना है। तो उस दिरखान ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो बक्सा बनाना था उसको छोड़ दिया और फ़िरौन के पास चला गया। और उसके जब फ़िरौन के साथियों ने रोका कि कहाँ जा रहे हो, तो कहा मुझे काम है, फिर उन्होंने वापस भगा दिया। ऐसे ही 2-3 दफ़ा गया तो उन्होंने फिर फ़िरौन को कहा कि कोई मिलने आया है आपसे। तो फ़िरौन ने जब बुलाया तो वो जब बताने लगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो दिरखान था वो गूंगा हो गया। तो फिर फ़िरौन ने कहा कि ये कोई पागल है, इसने मेरा टाइम ख़राब किया है। तो फ़िरौन ने अपने आदमियों को कहकर उसकी धुलाई करवाई, तो उसको मारा और पीटा। फिर दिरखान 2-3 मरतबा फिर इसी तरह गया, जब भी बताने लगता था तो गूंगा हो जाता था। फिर फ़िरौन कहता कि इसको मारो और पीटो। तो फिर दिरखान को पता चल गया कि ये कोई हिकमत की बात है जो मेरी ज़बान वहीं जाकर गूंगी हो जाती है। फिर उसने बक्सा बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उसके माँ ने उस बक्से में डाला और एक नहर में डाल दिया। तो वही नहर का पानी जो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर के नज़दीक एक नहर जाती थी वहीं पर ले गया। तो वहाँ फ़िरौन और उसकी बीवी नहा रहे थे। तो फ़िरौन ने जब देखा कि कोई बक्सा है तो जब भी फ़िरौन आगे हाथ करता तो बक्सा पीछे चला जाता। और फ़िरौन की जो घर वाली थी वो उसने जब हाथ बढ़ाया तो बक्सा आ गया। उन्होंने देखा कि अंदर कोई बच्चा है। फ़िरौन ने कहा कि ये बच्चा मैं कत्ल करूँगा। तो फ़िरौन की बीवी ने कहा कि नहीं, ये बच्चा कत्ल नहीं करना, बल्कि मासूम सा नन्हा सा बच्चा है, तुमने इतने बच्चे कत्ल कराए। मूसा अलैहिस्सलाम कब का कत्ल हो गया होगा, तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो फ़िरौन की बीवी ने उस बच्चे को पाला और फिर इसी तरह उनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के घर में परवरिश हुई। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए और एक जगह पर पहुँचे जहाँ एक कुआं था और वहाँ लोगों के जानवर पानी पी रहे थे। तो 2 लड़कियाँ थीं
اور ان کی جو بکریاں تھیں وہ پانی پینے کے لیے آتی مگر وہ بکریوں کو پانی پینے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ لڑکیوں تم پانی کیوں نہیں پینے دیتی بکریوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہماری باری نہیں ہے، تو اس جگہ پر باریاں لگی ہوئی ہیں اور ایک دن ہماری باری آتی ہے، پھر دوسروں کی آتی ہے، پھر دوسروں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جانور ہیں، پیاسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھگایا جو پانی نہیں پلانے دیتے اور پانی پلایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے لیے روٹی کا وسیلہ بنا دے۔ تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور کہا کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں وہ لڑکیاں رہتی تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کھانا بھی کھلایا اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر۔ تو پھر 4 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، وہاں خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجازت لے کر چل دیے اور راستے میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو بچہ بھی تھا اور پیٹ میں بچہ تھا، تو ایسا لگتا تھا اس وقت درد ایک پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو اور ایسا لگتا تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت جب راستے میں تھے وہاں تیز بارش اور آندھی ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ ایک جگہ روشنی آئی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا کہ جب جوتی اتار دو، یہ پاک جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم نبی ہو اور تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور وہاں تبلیغ کرنی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی کہ وہ میرے ساتھ ہو جائے اور ہم پھر تبلیغ کریں گے۔ جب فرعون کے پاس گئے اور وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور وہاں ان کو رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیغام آیا کہ تم جو عصا جو لکڑی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، ان تمام سانپوں کو کھا گیا۔ تو جو جادوگر تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور یہ برحق ہے، تو وہ سجدے میں گر پڑے اور فرعون نے کہا کہ تم نے سجدے میں گر پڑے ہو مگر میری طرف نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو آپ سے لیتے ہیں اجازت، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔